شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ 22ویں ماہ مبارک رمضان، 4 چیزوں کا مطالبہ ہے خدا کی بارگاہ میں اس دعا میں۔ بار الہ، سب سے پہلا مطالبہ بار الہ اپنے فضل و کرم کے دروازوں کو میرے اوپر کھول دے۔ فضل خدا کا ایک انعام ہے اس کے بندوں پر۔ جس بندے کے حق میں چاہے خدا فضل کرے، یہ خدا کو اختیار ہوتا ہے۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے ذریعے انسان اللہ کے فضل کو اپنے اوپر نازل کروا سکتا ہے۔ روایت کہتی ہے 3 چیزیں فضل پروردگار کا سبب بنتی ہیں۔ پہلی چیز زندگی میں میانہ روی، بیلنس، تعادل، امرار معاش میں، چاہے انسان غربت میں ہو، فقر میں ہو، یا ثروت مندی اور دولت مندی کے حالت میں ہو، دونوں حالتوں میں جب انسان میانہ روی رکھتا ہے، زندگی میں بیلنس رکھتا ہے، تو روایت کہتی ہے کہ خداوند عالم کا فضل اس کے شامل حال ہوتا ہے۔ دوسری چیز جو فضل پروردگار کا سبب بنتی ہے کہ جب انسان انتقام لینے کی قدرت رکھتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنے دشمن کو معاف کر دیتا ہے، العفو بعد القدرہ، یہ چیز سبب بنتی ہے کہ خداوند عالم کا فضل اس بندے کے شامل حال ہو۔ تیسری چیز لوگوں کے ساتھ، اللہ کے بندوں کے ساتھ ہمدردی اور ہمدلی سے پیش آنا، یہ بھی چیز سبب بنتی ہے کہ خداوند عالم اپنے بندے پر اپنا فضل اور کرم نازل کرے۔ جب انسان اپنے اندر یہ 3 صفتیں پیدا کرتا ہے تو اس کے فضل کا دروازہ اس کے لیے کھول دیا جاتا ہے، جس کا مطالبہ ہے بار الہ اپنے فضل کے دروازے ہمارے اوپر کھول دے۔ یہ پہلا مطالبہ آج کی دعا میں۔ دوسرا مطالبہ بار الہ آج کے دن اپنی برکتوں کو ہمارے اوپر نازل کر۔ برکت کے معنی پہلے بھی بیان کیے جا چکے ہیں۔ برکت ہر اضافے، ہر بڑھوتری اور ہر نمو، ہر زیادتی کو نہیں کہا جاتا، لیکن وہ اضافہ، وہ بڑھوتری جو خیر کے ساتھ ہو، اسے برکت کہا جاتا ہے۔ اسباب برکت کیا ہیں؟ کون سی ایسی چیزیں ہیں جس سے برکت نازل ہو سکتی ہے؟ قرآن نے 2 سبب بیان کیے ہیں، ایمان اور تقوی۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے لو ان اہل القری آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء۔ اگر اس قریے کے لوگ، اس علاقے کے لوگ اہل ایمان ہوتے اور متقی ہوتے تو یقیناً ہم آسمان سے برکتوں کو ان کے اوپر نازل کرتے۔ یعنی جب انسان دولت ایمان اور دولت تقوی سے مالا مال ہو تو اللہ کی برکتیں اس کے اوپر نازل ہوتی ہیں۔ برکتیں 2 طرح کی ہو سکتی ہیں، ایک برکت مادی ہوتی ہے، ایک برکت معنوی ہوتی ہے۔ مادی یعنی رزق میں برکت، اولاد میں برکت، روزی میں برکت، کاروبار میں برکت، زمین اور جائیداد میں برکت، یہ ساری چیزیں مادی برکتیں ہیں۔ لیکن ایک برکت معنوی برکت ہوتی ہے جو ماہ رمضان سے مخصوص ہے۔ یعنی انسان اگر رمضان سے پہلے تلاوت قرآن، نماز، دعا، صدقہ، خیرات، ان چیزوں کو کسی حد تک کم انجام دیتا ہے تو دعا کرے خدایا آج کے دن اس ماہ مبارک رمضان پہ ہمارے اوپر برکت نازل کر، یعنی معنوی امور میں ہمارے اندر اضافہ اور بڑھوتری ہو، تلاوت قرآن میں اضافہ ہو، نماز، تسبیح و تحلیل و تقدیس پروردگار میں اضافہ ہو، صلہ رحم، صدقہ، یتیموں کا خیال رکھنا، غریبوں کے ساتھ ہمدردی کرنا، حسن اخلاق، اور یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جس میں برکتوں کے نزول کی دعا اس ماہ مبارک رمضان میں ایک بندہ خدا کی بارگاہ میں کرتا ہے۔ بار الہ آج کے دن اپنی برکتوں کو ہمارے اوپر نازل کر۔ وفقنی، تیسرا مطالبہ، وفقنی فیہ بے موجبات مرضات، ایک پالنے والے اسباب رضا کے حصول کی توفیق عطا فرما۔ تو مجھ سے راضی ہو جا، تیری رضا اور تیری خوشنودی میں حاصل کر سکوں۔ گزشتہ دعا میں بھی اس کی طرف اشارہ کیا گیا تھا، چند چیزیں ہیں جس کے ذریعے انسان خداوند عالم کی رضا کو حاصل کر سکتا ہے، جس کا مجموعہ ہے اطاعت اور بندگی۔ انسان بندگی کے ذریعے، انسان عبادتوں اور ریاضتوں کے ذریعے اللہ کی رضا کو حاصل کر سکتا ہے۔ اور چوتھا مطالبہ آج کے دور میں واسکنی فیہ بحبا حبوحات جنات، خدایا آج کے دن جنت کے مرکزی مقام کو میرا مسکن اور میری منزل قرار دے۔ مرکزی مقام اولیاء اور مقربین سے مخصوص ہے۔ انسان اگر چاہتا ہے کہ جنت کا مرکزی مقام حاصل کرے تو اولیاء کے صفات
مقربین کی صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ وہ چیزیں بھی اعمال صالح کے ذریعے حاصل ہوتی ہیں جو اس ماہ مبارک رمضان میں ایک روزہ دار کی ذمہ داریاں ہیں۔ پالنے والے، جنت کا مرکزی مقام میرا مسکن قرار دے دے۔ اے مستر اور پریشان حال لوگوں کی دعاؤں کو قبول کرنے والے معبود،